الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وأنه لما قال عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبضا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله وإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس نے دن اور رات کے اختلاف کو اہل زمین کے لیے رحمت کا عنوان قرار دیا، رات کو سکون کا ذریعہ بنایا اور دن کو کسب معاش کا عنوان بنا کر خلق فرمایا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کے وجود کی برکتوں نے رات کے سکون کو عبادت میں تبدیل کیا اور جن کی تعلیمات نے دن میں کسب معاش کو راہ خدا میں جہاد کے برابر سمجھا دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين وقوليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اللهم صل على محمد۔ اما بعد، آپ کی خدمت مقدس میں سورہ مبارکہ جن اور تاریخ امیر المومنین کے کچھ خاص عنوانات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایک طالب علم کی حیثیت میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا کرتا ہوں۔ سورہ جن کی تلاوت کے بہت سارے فائدے ہیں، اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان کہیں قید ہو جائے، زندان میں ہو، تو رہائی حاصل کرنے کے لیے سورہ مبارکہ جن کی اگر تلاوت میں مداومت اختیار کرے تو خدا سورہ جن کی برکت سے اسے رہائی نصیب فرما دیتا ہے۔ تو اگر یہ پیغام آپ کے ذریعے سے وہاں تک پہنچایا جا سکے کہ جہاں انتظار میں، جیسے کہ رہائی زندان سے پانے والوں کے لیے وسیلہ امام موسی کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدس، ایسے ہی وسیلہ رہائی یا زندان کے لیے سورہ جن کی تلاوت۔ خدا کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ روئے زمین پر جہاں جہاں اہل ایمان اس مشکلات میں، مالک تمام کی مشکلات کو دور فرمائے اور ان کو رہائی
عنوان صلح و صفائی نصیب فرمائے. اور چونکہ مسائل کا بیان بھی اس اعتبار سے کیا جا رہا تھا کہ انشاءاللہ مسجد حرام جانے والے عمرے کا ارادہ ہو یا انشاءاللہ حج کا ارادہ ہو، اور نہ صحیح تو امام زمان کی خدمت میں جانے کا ارادہ ہو، تو ویسے نہ جائیں تو ایسے تو جائیں گے ہی کہ عمرہ اور حج اپنے مقام پر. تو وہاں جانے والوں کے جو مسائل ہیں ان میں سے کچھ مسائل بیان ہو چکے، کچھ بیان ہو رہے. یاد رکھیے دوران طواف اگر نماز جماعت قائم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1. نمبر 2، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ خود ایک مسئلہ طواف کا، دوسرا مسئلہ خود نماز جماعت میں شرکت کا، اور تیسرا مسئلہ سجدگاہ کے استعمال کے امکانات نہ ہونے پر کون سی چیز پر سجدہ کرنے کے لیے انسان کو اختیار دیا گیا. یہ 3 سوال، اور تینوں کا تعلق مسجد حرام کے خاص ماحول سے ہے. ویسے تو یہ سوالات ہر جگہ ہو سکتے ہیں. نماز جماعت میں شرکت برادران کے ساتھ آیا حکم فقہی کے اعتبار سے کیا ہمیں انجام دینا چاہیے؟ مگر پہلے طواف کا مسئلہ. تو پہلی بات تو یاد رکھیں، جب بھی کبھی آپ جائیں عمرے کے لیے، ویسے تو اس سال ماہ مبارکہ رمضان میں سعودی گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ اب ایک عمرہ ہی کر سکتے ہیں ماہ رمضان میں. آپ 10 دن قیام کریں گے، 20 دن. اب نسک اپلیکیشن پر پرمیشن لیے بغیر آپ عمرے کے لیے اندر نہیں آ سکتے. خیر، یہ پابندی خاص ماہ مبارک کے رش کو کم کرنے کے لیے. البتہ جب بھی کبھی مسجد حرام میں طواف کرنے کے لیے جائیں، اور خاص طواف واجب، کیونکہ طواف مستحب میں آسانیاں کچھ زیادہ ہیں، طواف واجب کی مشکلات اپنے مقام پر. تو طواف واجب جب بھی شروع کریں تو پہلے سے ٹائم چیک کر لیں کہ بیچ میں نماز جماعت قائم نہ ہو جائے. نماز جماعت قائم اگر ہو جائے تو مسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ صفیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، اور صفیں بننے کی وجہ سے خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان کا علاقہ آپ کو حاصل نہیں ہو پائے گا. ہو سکتا ہے 7 چکروں میں آپ کے 3 چکر تو وہاں سے ہو گئے اور چوتھے میں وہاں صفیں بن گئی. اگر آپ کا طواف ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ اذان نماز کے لیے دی جا چکی ہے اور اب جماعت اور اذان کے درمیان کا وقت ہے، صفیں بن رہی ہیں، تو اس مشکل سے بھی آپ کے لیے طواف کرنے میں کچھ رکاوٹ پیدا ہوگی کہ لوگ اپنے اپنے لحاظ سے صفیں بنانا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر اگر نماز جماعت شروع ہو جائے تو آپ کا طواف بہرحال روک دیا جاتا ہے، سوائے نماز تراویح کی ادائیگی کہ نماز تراویح کی ادائیگی کے دوران طواف چلتا رہتا ہے. لیکن عام نماز پنجگانہ میں، ہاں نماز میت میں بھی اس بات کا امکان ہے کہ آپ کا طواف چلتا رہے. نماز میت عام طور پر نماز پنجگانہ کے بعد جو حرم میں میتیں لائی جاتی ہیں ان کی نماز میت اناؤنس کی جاتی ہے. اب جو صفوں میں کھڑا رہے تو اس کی مرضی نماز میت کی جماعت کو جوائن کرے، اور اگر چاہے تو طواف شروع کر دے. اب یہ موضوع الگ ہے. پہلا مسئلہ کہ اگر نماز جماعت شروع ہو جائے تو آغائے سیستانی اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ اسی لائن میں چلتے ہوئے جس میں آپ طواف کر رہے تھے، اسی لائن میں رہتے ہوئے بس اپنے طواف کو روکیں، اپنا رخ جانب خانہ کعبہ کریں اور جماعت شروع کر دیں. تو ایسی صورت میں پھر آپ کا طواف نماز کے بعد جہاں سے آپ نے نماز مکمل کی وہیں سے آپ کا طواف کنٹینیو ہو جائے گا. نہ آپ رائٹ ہوئے نہ آپ لیفٹ ہوئے،
نہ آپ نے مطاف چھوڑا، نہ آپ نے اپنے شولڈر کو اس لیے تبدیل کیا، آپ صرف نماز جماعت جوائن کر رہے۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ کی نماز جماعت بھی ٹھیک ہے، شرکت اور طواف بھی آپ کا ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے یا آپ کے ساتھ اگر فیملی میں خواتین بھی ہیں تو مردوں کے لیے تو ممکن ہے کہ نماز جماعت کو وہیں جوائن کر لیں، مگر خواتین کو وہ اس لائن میں کھڑے ہونے کی پرمیشن نہیں دیتے، ان کو نکال دیں گے وہاں سے۔ اور اگر آپ کا آدھا ایمان نکلے گا تو آپ کہاں بچیے گا؟ پھر آپ بھی نکل جائیے گا۔ اگر آپ بھی نکل گئے تو اب کیا ہوگا کہ اب پھر دیکھنا ہے کہ 1 سے 3 کا مسئلہ تھا یا 4 سے 7 کا مسئلہ تھا، کون سے راؤنڈ میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو جس راؤنڈ کے لحاظ سے پیش آیا طریقہ کار وہی والا ہے۔ 1 سے 3 کے درمیان ہوا تو آپ جائیے، نماز پڑھیے، جماعت پڑھیے، اور اس کے بعد دوبارہ سے آ کر نئے سرے سے طواف کا آغاز کیجیے، یعنی کہ 7 چکر دوبارہ سے مکمل کیجیے۔ اور اگر 4 سے لے کر 7 کے درمیان ہوا تو آپ جا کے نماز پڑھیے، اور نماز پڑھ کے واپس وہیں سے جہاں سے آپ نکلے تھے اپنے طواف کو مکمل کیجیے، لیکن کوئی اور کام بیچ میں فاصلہ نہ بنے، بس جماعت میں جانا ہی مجبوری ہو، اس کے علاوہ کوئی اور مستحب کام بھی نہ کیجیے گا، حتیٰ کہ نہ تسبیح نہ سجدے شکر، بس نماز جماعت میں نماز واجب کو آپ نے جوائن کیا، اس کے بعد فوراً بلا تاخیر جہاں سے آپ نے بریک کیا تھا طواف وہیں واپس آ گئے، اور ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس مقام سے اپنے طواف کو کنٹینیو کر لیا۔ بات واضح ہو گئی؟ اگر نماز جماعت بیچ طواف میں آپ کو پڑھنی پڑ جائے باہر نکل کے، اولاً تو عام افراد کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے، مردوں کے لیے اس میں گنجائش موجود ہے کہ وہیں نماز پڑھ لیں، الگ سے صف کے اندر جانا نہ پڑے۔ اب رہا مسئلہ دوسرا، وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز جماعت کیسے جوائن کی جائے گی، یعنی آپ کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ برادران اسلام کے ساتھ نماز جماعت جوائن کیسے کی جاتی؟ تو آغائے سیستانی کے لحاظ سے آپ نماز پڑھیں گے، نیت جماعت کی کریں گے، نیت جماعت کی، اور طریقہ فرادہ کا۔ کیا مطلب؟ جماعت میں اور فرادہ میں کیا فرق ہے؟ اگر میں آپ سے سوال کروں کیا فرق ہے، آپ کہیں گے بس حالت قیام میں تلاوت ہی کا تو فرق ہے، باقی سب کچھ خود ہی پڑھنا ہوتا ہے، رکوع و سجود و تشہد و قنوت سب خود پڑھنا ہوتا ہے۔ بس یہ سمجھیے کہ اگر آپ حرم میں برادران کے ساتھ یا کہیں پر بھی، اپنے علاقوں میں ہی کیوں نہیں، اگر آپ جماعت جوائن کر رہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی تلاوت خود کریں گے، الحمد اور سورہ خود پڑھیں گے، نیت جماعت کی کریں گے، اور جماعت کے ساتھ رکوع سجود سب انجام دیں گے۔ بس خیال رکھیے گا کہ حرم میں اکثریت نماز پڑھنے والوں کی قنوت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتی ہے۔ آپ اگر ہاتھ اٹھائیے گا تو سب میں نمایاں ہو جائیے گا۔ تو اگر آپ کے ساتھ 2-4 لوگ اور بھی اہل بیت کے اس مسئلے کو جوائن کر رہے ہوں، یعنی قنوت پڑھ رہے ہوں، ہاتھ اٹھا کے پڑھ لیجیے گا، ورنہ قنوت اولاً تو واجب نہیں، اور ثانیاً اگر پڑھا جائے تو ہاتھ اٹھائے بغیر بھی تلاوت کیا جا سکتا ہے، یعنی قنوت ہاتھ اٹھائے بغیر بھی تلاوت کیا جا سکتا ہے۔ تو خاص حرم کے جماعت کے مسئلے میں یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو آپ نے تلاوت خود کرنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگرچہ مغرب اور عشاء اور فجر میں بآواز بلند نہ کر سکیں تب بھی تلاوت کرنا ہوگی، چاہے آہستہ کرنا پڑے۔
اگر آپ زور سے کریں گے تو بازو میں کھڑے ہوئے. برادران آپ کو شاید عجیب و غریب انداز سے دیکھیں اور ہو سکتا ہے پرابلم بھی ہو جائے کوئی. تو آپ ولو آہستہ آہستہ کریں، زور سے نہ پڑھیے، مگر پڑھنا خود ہے آغائے سیستانی کے اعتبار سے. البتہ نماز مغرب اور نماز جمعہ، ان دو کے مسئلے الگ. نماز مغرب میں وقت کا مسئلہ آتا ہے کہ وقت کے داخل ہونے کے یقین ہونے کے بعد آپ نماز مغرب ادا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. جب تک نماز مغرب کے داخل ہونے کا یقین نہیں ہوا وقت کے، تب تک آپ ادا کی نیت سے نماز مغرب نہیں پڑھ سکتے. پھر کیا کریں؟ جماعت جوائن کیسے کریں؟ نماز مغرب قضا. اپنی نہ ہو تو ابا مرحوم کی قضا، ابا کی نہ ہو تو اماں کی قضا، اور نہ کسی کی تو قضا ہوگی. صلوات پڑھے محمد پڑھ لی. اچھا، ہم تو اتنی بات کھول کے بیان بھی کرتے ہیں، مگر آپ جائیں آپ حرم میں مولا حسین کے قضا معافی ذمہ، وہ عربی میں اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ جو صف اول میں کھڑے ہیں اگر وہ نماز قصد سے پڑھیں اور جماعت 4 رکعت ہی ہو رہی ہے تو 2 رکعت کے بعد قضا معافی ذمہ پڑھ لیں. ہم تو اتنی بات کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ نماز مغرب قضا پڑھ لیجیے. اب جب قضا پڑھ لی نماز مغرب تو اس کے بعد تو بہار صورت وقت داخل ہو گیا. لیکن اب طواف مکمل کرنا ہے. اب نماز جو آپ کی نماز مغرب ادا ہے وہ اب آپ پڑھیں گے طواف کی نماز کے بعد، کیونکہ آپ نے طواف کو کنٹینیو کرنا ہے. طواف میں درمیان میں گیپ نہیں آ سکتا. تو اگر وقت اذان مغرب پر جماعت حرم میں ہو رہی، سبحان اللہ، آپ کے دونوں کام ہو گئے. اور جمعے کی نماز، جمعے کی نماز تو بہرحال ایسی ہے کہ اس میں تو کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ وہاں تو خطبے کے دوران ہی صفیں بن جاتی ہیں. تو آپ کا طواف تو اس وقت ہو سکتا ہی نہیں جب جمعے کی نماز ہو رہی ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ آپ جمعے کی نماز جوائن کیسے کریں گے طواف کرتے ہوئے. لیکن اگر کبھی اس کے علاوہ جمعے کی نماز پڑ جائے تو جمعہ اس کی اقتداء میں ہوگا جو 12 اماموں کا ماننے والا ہے. اس کی اقتداء میں ہوگا جو 12 اماموں کا ماننے والا ہے. پھر کیا کریں کہ اپنی نماز فجر قضا جوائن کر لیں، اور جب جمعہ مکمل ہو جائے تو اپنی ظہر ادا پڑھیں، پھر اپنی عصر ادا پڑھ لیجئے. اب آخری بات اس حوالے سے، نماز جماعت حرم میں جوائن کیسے کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، طواف کا مسئلہ کیا ہے. اب سجدہ کا مسئلہ. تمام مراجع عظام نے حرم میں لگے ہوئے ماربلز پر سجدہ کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے. تو آپ کو الگ سے سجدگاہ اٹھانے، رکھنے، سنبھالنے کی کوئی زحمت نہیں ہے. آپ بالکل اطمینان سے حرم میں لگے ہوئے ماربل کے فرش پر سجدہ کر سکتے. یہ آسانی بھی آپ کی ہوگی. اب آئیے اتنی آسانیاں بیان کرنے کے بعد واپس تفسیر قرآن میں آتے. تفسیر قرآن میں کل بات وہاں تک پہنچی تھی کہ جہاں پروردگار نے یہ اعلان کیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور کیا سجدے اور کیا مساجد اور کیا عمارات مساجد. کل یہ بات تقریباً اعضائے سجدہ کے ساتھ بیان ہو چکی. بس ایک جملہ جو آغائے جوادی مرحوم نے یہاں پہ استعمال کیا، کہتے ہیں یہ تدعو کا جو ترجمہ کیا گیا، یہاں تدعو کا مطلب دعا نہیں ہے، پکارنا نہیں ہے، عبادت ہے. ان المساجد للہ، ساری مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی عبادت میں شریک مت کرو. یہ پکارنے کے معنی میں نہیں تھا، عبادت کے معنی میں. اس کو کہاں لے گئے کہ یا علی مدد مت کہو،
یا رسول اللہ مدد مت کہو، اس میں پکارنے کے عنوان ہے ہی نہیں، اس میں تو عبادت کا ہے۔ اور جو یا علی مدد کہنے والے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہنے والے ہیں، وہ عبادت خدا کی ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ مدد کے لیے پکارنا اور ہے، عبادت کے لیے کسی کو شریک خدا بنانا اور ہے۔ اور اس اعتبار سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت اور خطبہ قاسیہ سے میں نے اشارہ کیا تھا پہلے بھی کہ خطبہ قاسیہ وہ خطبہ طویلہ ہے، اس میں امام علیہ السلام نے مختلف موضوعات پہ گفتگو کی ہے۔ ان میں سے ایک موضوع خود آپ کے پیغمبر کے درمیان کے کہ جو قرب کے معاملات تھے وہ بیان کیے۔ سلسلہ کچھ ایسا بنا کہ مولا کائنات نے آنکھ کھولی تو رسول خدا کی گود میں کھولی، پہلی خوراک ملی تو پیغمبر کا لعاب دہن ملا، نام رکھا علی تو نام خدا نے رکھا۔ اب چاہے فاطمہ بنت اسد کو بتایا ہو کعبے کے اندر، یا منادی غیب نے، یا اوپر سے تحریر ابو طالب کے ہاتھ میں آئی ہو اللہ کی طرف سے، علی نام رکھا ہے کس نے؟ خدا نے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں علی اعلی ہوں، اور میں نے اپنے نام سے اپنے بندے کو علی کہہ دیا ہے۔ تو خدا علی اعلی ہے، بندہ علی ابن ابی طالب ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ بعض مخالفین علی ابن ابی طالب کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، انہوں نے صدق اللہ العلی العظیم سے علی کو ہی نکال دیا، صدق اللہ العظیم کر دیا۔ کہاں سے نکالو گے؟ آیت الکرسی میں بھی ہے علی العظیم۔ یہ لفظ علی سے نفرت کر رہے ہو، علی کا نام تو اللہ کا نام ہے۔ عجیب بات نہیں ہے کہ اگر مولا کائنات رسول خدا کے ہاتھوں پہ کلام کریں تو اس مسلمان کو پریشانی ہو جائے، یہ کیسے ہو گیا؟ ارے علی کو نہ سمجھو تو محمد کو سمجھ لو، جس کے دستے مبارک بس انگریزے کلمہ پڑھنے لگے۔ اگر کسی اور نے پڑھا ہوتا یہ کچھ نہ کہتے، پڑھا علی نے ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور اب رہا مسئلہ مولا کائنات کی ولادت باسعادت کے بعد ولیمہ، بہترین ولیمہ جناب ابو طالب نے کیا۔ یہ کون سا ولیمہ ہے؟ ولیمہ نومولود، بچے کی ولادت پر خوشی والا کھانا۔ اور یہ کھانا ایسا بہترین تھا کہ اس میں اونٹ نہر کیے گئے، گوسفند ذبح کیے گئے، اور 17 رجب سے لے کر اور کہتے ہیں 3 دن تک ولیمہ چلا۔ اللہ اکبر۔ بعض کہتے ہیں کہ 2000 گوسفند ذبح کیے گئے، 200 اونٹ نہر کیے گئے۔ اتنا سارا گوشت ہوگا تو آپ کو تو پتہ ہے عرب والے گوشت خور ہوتے ہی تھے، کتنا کھانا ہے کھاؤ۔ مگر جناب ابو طالب علیہ السلام نے کمال یہ کیا، فرمایا جس کو ولیمہ کھانا ہے آ جائے، پہلے کعبے کا طواف کرے، پھر علی کو امیر کہہ کے سلام کرے، پھر کھانا کھا لے۔ سب کو اس لیے طواف بھی کروایا، سلام بھی کروایا اور کھانا بھی کھلایا کہ کھانا یاد رہے گا، طواف بھی یاد رہے گا، اور علی کو امیر کہہ کے سلام کرنا بھی یاد رہے۔ لفظ امیر کہہ کے سلام کرنا کیوں ہے؟ بہت غور کیجئے گا، امیر المومنین کہہ کر سلام کرنا کیوں مخصوص ہے؟ کسی شخص نے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو آ کے سلام کیا اور سلام کیا، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ چھٹے امام علیہ السلام تشریف فرما تھے،
جیسے ہی یہ لفظ سنا، آپ بغیر کسی توقف کے سلام کے جواب کے بعد، بعض کہتے ہیں سلام کے جواب سے پہلے آپ نے تنبیہ فرمائی کہ امیر المومنین صرف علی ابن ابی طالب کے لیے مخصوص ہے، اور یہ لقب آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے، معراج پر پیغمبر کو بتایا، طائف کے علاقے میں سرگوشی کرتے ہوئے خود علی ابن ابی طالب کو سنایا کہ آپ کو خدا کی طرف سے امیر المومنین کا لقب دیا گیا ہے۔ تو امیر کہہ کے سلام کرنا، امام نے ارشاد فرمایا خبردار کسی اور کو امیر کہہ کے سلام نہیں کیا جا سکتا، یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء تک اور خاتم الانبیاء سے خاتم الائمہ تک کسی ذات کے لیے امیر المومنین کے لفظ کا استعمال جائز نہیں ہے۔ سخت روایت، ارشاد فرماتے امام کہ اللہ نے مخصوص کیا ہے ہمارے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے، اگر کوئی اس لقب کو اپنے لیے اختیار کرے تو وہ یا تو لواطت شدہ ہوگا، اور اگر ماضی میں نہ ہو تو اس جرأت کے بعد اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ بہت غور کیجیے گا، سخت ترین روایت۔ لفظ امیر المومنین کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور جو کرے گا تو انجام کیا ہوگا۔ بات واضح ہو گئی؟ تو اب مولا کائنات کو امیر المومنین پیغمبر نے بھی کہا، کب کہا؟ اپنی حیات مقدس کے دوران فرمایا، جب ایک دن اللہ کے رسول کی خدمت میں مولا کائنات پہنچے اور پہنچ کے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، فرمایا وعلیکم السلام یا امیر المومنین۔ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی حیات میں بھی امیر المومنین کہتے ہیں؟ جی، یہ امام المتقین ہوں گے رسول خدا کے بعد، یہ حجت خدا ہوں گے رسول خدا کے بعد، یہ ناطق ہوں گے خدا کے رسول کی حیات ظاہر کے بعد، مگر امیر المومنین تو رسول خدا کے ہین حیات میں بھی ہیں۔ رسول خدا خاتم النبیین اور علی امیر المومنین ہیں۔ نہ خاتم النبیین کسی اور کے لیے ہے سوائے ختمی مرتبت کے، اور نہ امیر المومنین کسی اور کے لیے سوائے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کسی نے پوچھا دوسری روایت کا حوالہ کہ کیا امام زمان کو کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، السلام علیکہ یا بقیت اللہ، یہ ہے 12ویں امام کا لقب، بقیت اللہ، مگر امیر المومنین کہہ کر کسی اور کو مخاطب نہیں کیا جا سکتا۔ جب 12 میں 11 علی کے بیٹے امیر المومنین نہ ہوئے تو بھلا کوئی افغانستان سے آنے والا کیسے ہو جائے گا؟ بڑا شوق تھا، خدا نے شوق والے کو فضا میں ہی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خیر بہت ساری باتیں آپ کو شاید یاد رہتی ہیں، مجھ سے اچھا آپ کا حافظہ۔ اگر بات آگے بڑھ جائے تو مولا کائنات کی تربیت میں اللہ کے رسول کا عمل دخل کتنا ہے؟ کیا سجدے ہیں مولا کائنات کے؟ کیا عبادت ہے مولا کائنات کی؟ بچپنا کیسے گزارا؟ بچپنا گزارنے کے طریقے کیا تھے؟ بچپنا ایسے گزرا کہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ لگے رہتے تھے، اتنا ساتھ لگایا کہ جب رسول خدا آپ کے گھر میں تھے تو اپنی چچی سے فرماتے تھے کہ علی کا گہوارہ میرے بستر کے ساتھ لگائیے، اور اپنے ہاتھ سے علی ابن ابی طالب کے گہوارے کو جھلاتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ سمجھیے، جسے ابو طالب پالے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے مصطفیٰ پالے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں۔ یا علی! اپنی خوشبو سونگھاتے،
اپنے ہاتھوں سے نہلاتے تھے، اپنے دہن سے لقمہ نرم کر کے کھلاتے تھے۔ ہے کوئی کائنات میں ایسا شخص جس کو صحبت محمد ایسے ملی ہو؟ صحبت محمد کی بنیاد پر تمام افراد سے محبت کرنے والے صحابہ کے عاشق آئیں سنیں کہ صحبت، کمال ترین صحبت وہ ہے جو خدا نے علی ابن ابی طالب کو پیغمبر کی عطا کی ہے، کسی کو نہیں ملی ایسی کامل ترین صحبت۔ اللہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں مجھے اپنے ساتھ ایسے رکھتے تھے کہ جیسے کوئی بچہ ساتھ میں رہتا ہو، مجھے اخلاق سکھاتے تھے، یہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے مچھلی کے جائے کو تیرنا کون سکھائے۔ مجھے اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے اور میں ایسے ان کے پیچھے پیچھے چلتا تھا جیسے کوئی بچہ اونٹنی کا اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ پہلے تو ختمی مرتبت جناب ابو طالب کے گھر میں، پھر مولائے کائنات ختمی مرتبت کے گھر میں کیا بہانہ بنا؟ بہانہ یہ بنا کہ قحط پڑ گیا، اور قحط پڑنے کی وجہ سے عباس ابن عبد المطلب، جناب حمزہ اور اللہ کے حبیب آپس میں بات کر رہے ہیں کہ ہمارے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام کے کفالت کی مشکلات کو آسان کیا جائے، کہ آپ کے پاس 6 اولادیں ہیں، 2 بیٹیاں اور 4 بیٹے، تو ایسا کیا جائے کہ ایک ایک کو لے کر کفیل بن جائیں تاکہ ان کا بوجھ کم ہو جائے۔ جناب جعفر کو جناب حمزہ لے گئے، جناب عقیل کو جناب عباس لے گئے، لیکن مولائے کائنات کس کے حصے میں آئے؟ ختم یہ مرتبت کے حصے میں آئے، اور آپ اپنے چچا کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے 4 میں سے علی کو اٹھا کے لے آئے، اپنے گھر میں لے آئے۔ اللہ اکبر۔ ختیجہ طاہرہ نے دیکھا کہ کیسی محبت ہے، ختمی مرتبت کو علی ابن ابی طالب سے، اسی محبت کو بنیاد بنا کر ایسی محبت کی ختیجہ طاہرہ نے کہ کیا کوئی سگی اولاد سے محبت کرے گا؟ تو ختیجہ طاہرہ کو خدا نے کمال عطا کیا کہ ساس بنی بعد میں، ماں بنی پہلے۔ اللہ اکبر۔ ساس تو بنی بعد میں اور ماں بنی پہلے۔ کیا اظہار محبت، کیا انداز شفقت کا ہے۔ پھر امام ارشاد فرماتے ہیں خطبہ قاصیہ میں کہ میں رسول خدا کے گھر میں رہتا تھا، جب اسلام کی روشنی، جب اسلام کا نور چمکا تو ایک ہی گھر تھا جس میں نور چمک رہا تھا، اس میں رسول خدا ختیجہ طاہرہ، اور تیسرا میں ہوتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے شیطان کے چیخنے کی آواز سنی۔ جس رات پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے اس رات شیطان چیخا ہے، تو میں نے اس کے چیخنے کی آواز سنی، اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ یہ کیسی آواز تھی؟ ما حاضر رنہ، یہ کیسی آواز چلانے کی تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا یا علی بعثت کی شب ہے اور شیطان اپنی عبادت کیے جانے سے مایوس ہو گیا ہے، اس لیے شیطان چیخ رہا ہے کہ آج کی رات ایسی رات ہے کہ وہ مایوس ہو گیا ہے۔ یا علی آپ نے اس آواز سنی ہے، آپ ہر وہ آواز سنتے ہیں جو میں سنتا ہوں۔ خطبہ قاصیہ ہے، ہر وہ آواز سنتے ہیں جو میں سنتا ہوں، اور ہر وہ دیکھتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں۔ یعنی میرا سننا، میرا دیکھنا، آپ کا سننا، آپ کا دیکھنا، ایک فرق ہے کہ میں نبی ہوں، آپ میرے وصی ہو۔ اللہ اکبر، کیا حسین جملے ہیں۔ علی وہی دیکھتے ہیں جو پیغمبر دیکھ رہے ہیں، علی وہی سن رہے ہیں جو پیغمبر سن رہے ہیں۔ باوجود اس کے کہ سماعت اور بصارت میں اتنا اتفاق ہے، مگر منصب میں اختلاف واضح کیا گیا۔ میں رسول ہوں، تم میرے وصی ہو۔
خطبہ قاسیہ میں یہ جملہ خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اب بچپنا کیسے گزرا؟ رسول خدا کے ساتھ ساتھ گزرا۔ اب رسول خدا کے ساتھ ساتھ گزرنے کا مطلب یہ جہاں پیغمبر جاتے تھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ پیغمبر کا اٹھنا علی کا اٹھنا، پیغمبر کا بیٹھنا علی کا بیٹھنا، پیغمبر کا غار حرا میں جا کے عبادت کرنا تو زائر محمد کون تھا؟ علی ابن ابی طالب۔ کوئی نہ تھا اوپر، یہ بہت کم پڑھا جاتا ہے۔ آپ یہ تو سنتے ہیں ختیجہ طاہرہ اوپر کھانا لے جاتی تھیں، اس وقت علی کہاں ہوتے تھے؟ میرا مولا رسول خدا کے ساتھ کہتے میں اللہ کے رسول کو عبادت کرتے ہوئے غار حرا میں دیکھتا تھا۔ زائر ختمیہ مرتبہ غار حرا میں کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ کا بچپنا ہے تو بچپنے کے 2-3 واقعات آپ کی خدمت میں اشارے مکمل کر دوں۔ بچپنا بالکل ایسا تھا شروع والا، بڑی طاقت تھی آپ کے اندر، اتنی طاقت تھی کہ اماں نے فاطمہ بنت اسد نے، کہ جن کے بارے میں بعض لوگ سمجھتے شاید آج ہے روز وفات، ماہ رمضان کی 7 یا 8 تاریخ کو، لیکن بہرحال بعض لوگ مناتے ہیں 23 صفر کو۔ ہجرت کا چوتھا برس تھا، 625 سنہ عیسوی ہے، 626، جب جناب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا مکہ المکرمہ میں نہیں، مدینہ منورہ میں۔ ہجرت کا چوتھا برس، 4 سال ہو چکے۔ تو تاریخ میں اختلاف ہے، ماہ رمضان میں تھا یہ واقعہ یا ماہ صفر المظفر میں تھا؟ تو ماہ رمضان کی 7 تاریخ یا ماہ صفر کی 23 تاریخ جناب فاطمہ بنت اسد کا تاریخ وفات۔ وہ بات انشاءاللہ بھی آگے آئے گی۔ تو ماں نے عرب کے ماحول میں بچوں کو کپڑے میں لپیٹا جاتا تھا، ماں نے لپیٹا کپڑے میں اپنے شہزادے کو، محمد کے وصی کو، اللہ خدا کے ولی کو۔ اب جو ہاتھ بندھے محسوس کیے، آپ نے جو انگڑائی لی، وہ کپڑا جو تھا شگافتہ ہو گیا، دونوں ہاتھ آزاد ہو گئے۔ ماں سمجھی کہ شاید کپڑا کمزور ہے، 2 کپڑے ملا کے باندھے، دونوں میں آپ نے ہاتھ باہر نکال لیے، کپڑا شگافتہ ہو گیا۔ 3 باندھے گئے، 4 باندھے گئے، 5 باندھے گئے، ریشمین کپڑے باندھے گئے خاص، پھر ایک چمڑے کا اوپر کا پیس باندھا گیا۔ جب بات 6 تک پہنچی اور ماں اب تو مطمئن کہ اب تو کچھ نہیں ہوگا، وہ 6 کے 6 بھی امام نے، اللہ اکبر، دونوں ہاتھ جو انگڑائی لی تو 6 کے 6 کپڑے جو آپ کو باندھے گئے تھے وہ سب کے سب ٹوٹ گئے۔ پھر ماں سے بول اٹھے، اماں ہاتھ نہ باندھیں، میں اپنے انگشت کے عنوان سے خدا سے راز و نیاز کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ کھلے رہیں گے تو اشارہ کر کے خدا سے باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو کیفیت تھی بچپن میں، اتنی توانائی تھی، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد اس توانائی کو دیکھتے ہوئے اور مشہور جملہ ہے کہ ماں گھر میں کام کر رہی تھیں، بچہ گہوارے میں تھا، ایک اژدہا، باس کہتے ہیں یہ وہ اژدہا نہیں تھا جو خود چل کر آیا، بلکہ یہ وہ اژدہا تھا جس کو عرب کے لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کسی صحیح النسل کی علامت کے طور پر ہے۔ بچے اس کے پاس لاتے تھے، وہ چھوڑتا تھا تو بچہ حلالی ہے، اور نہ چھوڑا تو بچہ حلالی نہیں ہے۔ اب آیا یہ وہ اژدہا تھا اس سے اجدر کہاں گیا یا وہ الگ تھا؟ آیا گہوارے کے پاس، اور گہوارے کے اندر سے بچے نے دونوں ہاتھ باہر نکالے، بالکل ایسے جیسے مولائے کائنات کی ذریعہ مقدس میں
آپ کی زری بنائے جانے کے تقریباً 900 سال کے بعد کا واقعہ. مرہ بن قیس نام کا ایک شخص تھے ناصبی. جب بڑا ہوا جوان ہوا پوچھا اپنے آبا و اجداد بڑے بہادر تھے فلاں ولا ولا. اتنا پرانا واقعہ. کس نے مارا ان کو؟ علی ابن ابی طالب نے مارا تھا اس زمانے میں. کون علی؟ کہا وہ تو بہت پہلے گزر گئے. قبر کہاں پر ہے؟ میں جا کے انتقام لوں گا. آ گیا نجف آیا اپنے ساتھ 2000 سپاہی لے کر آیا. نجف کے علماء نے بڑا مقابلہ کیا. 7 دن تک جنگ رہی کہ اس کو اندر داخل نہ ہونے دیا جائے. مگر کب تک لڑتے؟ وہ سارے جنگجو ٹائپ کے افراد تھے. بالآخر حصار ٹوٹا اور یہ گروہ اندر داخل ہوا. اور جیسے ہی زری کے پاس پہنچا انتہائی بے ادبی گستاخی کے ساتھ مخاطب ہوا کہ میں لڑنے کے لیے آیا ہوں. تم نے میرے آبا و اجداد کو مارا تھا, آؤ مجھ سے لڑو. کہتے ہیں اندر سے 2 انگلیاں زری سے باہر آئیں اور ایسی باہر آئیں کہ بالکل مرہ بن قیس کی گردن کو بیچ میں لے لیا. کہتے ہیں گردن کو لیا یا درمیان سے دھڑ کو لیا, مگر ایسے لیا کہ جیسے اپنے زمانے میں مولا جب تلوار چلاتے تھے تو چاہے یوں چلائیں چاہے یوں چلائیں کاٹتے برابر تھے. اس کو تول کے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ مولائے کائنات کے ہی ہاتھوں کا شکار ہے. مرہ بن قیس کو واصل جہنم کیا. بعد میں اس کے دونوں حصے پتھر کی مورت میں تبدیل ہو گئے. بڑے عرصے تک یہ کوفے کے مرکزی دروازے پر رکھے گئے. بعض کہتے ہیں نجف کے مرکزی دروازے پر تھے, کیونکہ نجف کا مرکزی دروازہ کوفے سے ملا ہوا تھا. تو جو نجف میں داخل ہوتا تھا پہلے ان کو مارتا تھا. آج بھی اگر آپ زیارت کے آداب پڑھیں گے تو ہر مقام کے آداب الگ الگ ہیں. نجف میں داخلے کی دعا الگ ہے. اندر آنے کے بعد جب گنبد دکھائی دے مولائے کائنات کے حرم کا تو اس کی دعا الگ ہے. دروازے پہ پہنچے دعا الگ ہے, اندر آئیں دعا الگ ہے. اتنی دعائیں ہیں کہ پھر آپ پڑھ کر ہمیں دعا دی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مرہ بن قیس کا انجام ہوا کہ آپ نے لحد سے انگلیاں نکالی. وہ لحد ہے, یہ مہد ہے. لحد سے نکال کے مرہ کو مارا اپنی انگلیوں کو, اور مہد سے نکال کے اجدر کے کلے چیر دیے. ایسے چیرے کہ دونوں حصے برابر تھے. تو بچپن سے مزاج یہ ہے کہ جس کو ہاتھ لگایا تو برابر کر دیا. اب یہ اس کے 2 معنی ہو جائیں گے, برابر کر دیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. برابر کر دیا. تو یہ میرے مولا کی بچپن کی وہ کیفیت شجاعت ہے. آپ نے یہ شجاعت کہاں سے لی؟ کہ جناب ابو طالب علیہ السلام سے لی؟ جی ہو سکتا ہے, لیکن شجاعت تو ماں سے آتی ہے. شجاعت باپ سے نہیں آتی. باپ سے کیا لیا؟ میراث ابو طالب سے آپ نے کیا لیا؟ میراث ابو طالب سے آپ نے محبت رسول خدا لی ہے. کہ جیسے ابو طالب پیغمبر کے ناصر تھے, آپ کے محب تھے, ایسے ہی فرزندان ابو طالب جناب امیر المومنین شدید محبت کرتے تھے. بچپن میں تاریخ بتاتی ہے کہ مولا وہ مقابلہ بھی کر لیتے تھے جو بچوں کی کشتی کا مقابلہ ہوتا تھا. گرچہ یہ تاریخ کا جملہ عجیب ہے کہ جب یہ مقابلہ ہوتا تھا جناب ابو طالب علیہ السلام بچے کو فرماتے تھے زہرا علی,
علی غالب ہو گیا، علی کامیاب ہو گیا. اتنا زہرا جناب ابو طالب نے کہا ان کو کہ آپ کو ظہیر کے نام سے پہچانا گیا. مولا کائنات کا ایک لقب ظہیر ہے. کتاب خدا میں 300 نام ہے علی ابن ابی طالب کے. ابن شرح آشوب نے لکھا. اور 850 القاب مولا کائنات کے، 850 القاب ہیں. لیکن ہر ایک لقب کا، ہر ایک اسم کا الگ موقع اور محل ہے. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ باتیں آ رہی ہیں تو آگے آتی جائیں گی. جب ماں نے دیکھا تھا، باپ نے دیکھا تو ظہیر کہا کہ بچوں سے آپ جب کشتی کر رہے تھے تو آپ جیت گئے، ظہیر ہو گئے. اور جب ماں نے دیکھا تو چلا کے فرمایا حیدرا. اور حیدرا کہتے آپ نے اپنے والد کے نام پر نام اسد رکھا، اور اسد کے ناموں میں ایک نام حیدر ہے. کیا مطلب؟ اسد کہیں کہ حیدر کہیں؟ کہ اسد حیدر اس اسد کو کہتے ہیں کہ جو شیروں میں بھی شیر ہوتا ہے. اللہ اکبر. ماں نے کہا تھا حیدرا، کاش کہ مرحب نے اپنی ماں کی بات کا خیال کیا ہوتا. اس سے مت لڑنا بیٹا جو حیدر ہو. اس لیے مولا کائنات نے کسی اور جنگ میں اپنا نام حیدر بیان نہیں کیا. اگر کیا تو اسی جنگ میں کیا. انا الذی سمتنی امی حیدرا. اور پھر یہ بچپن سے لے کر جوانی تک کے واقعات. مولا کائنات کا بچپن، لڑکپن، نوجوانی کہاں گزری؟ مکۃ المکرمہ میں. اور مکۃ المکرمہ میں پیغمبر کی حفاظت. جب بچے پتھر مارتے تھے پیغمبر کو تو بڑے بیچ میں نہیں بول سکتے تھے. تو یہ ذمہ داری خدا نے علی کو دے دی. شاید اسی لیے اتنا دیر سے دنیا میں بھیجا کہ بچوں کا مقابلہ کون کرے گا. ایسا مقابلہ کرتے تھے. جو بچے آتے تھے پیغمبر کو مارنے کے لیے وہ پٹ کے جاتے تھے علی سے. اور کیسے پیٹتے تھے؟ عجیب جملہ ہے. جملہ یہ کہ ناک، یہ رخسار اور یہ کان، یہ تینوں گواہی دیتے تھے. اور جو بچہ گھر پلٹ کے واپس آتا تھا ابا پوچھتے تھے کافر کس نے مارا تجھے؟ قزمنا علی، ہماری یہ شکل بگاڑی علی نے ہے. ہماری یہ شکل بگاڑی علی نے. میں قزمہ کے الفاظ کے معنی ڈھونڈتا رہا تو کہیں لکھا ہے بوٹی نوچ لینا، کہیں لکھا ہے دانتوں سے کاٹ لینا، کہیں لکھا ہے کان مروڑ دینا. تو ہو سکتا ہے جو بچہ جس قابل ہو، دشمنی محمد میں جہاں تک پہنچا ہو، اسے اتنی سزا امام عادل نے دی ہو. اب پلٹ کے جب آتے تھے، اللہ اکبر. اسی لیے عجیب جملہ ہے کہ جب لشکر کفار مقابلے پر تھا مولا کائنات کے، خاص طور سے جنگ بدر میں، تو کسی نے کہا تھا ہم تمہیں پہچان دیں، تم وہی ہو نا قزم جو بچوں کے منہ توڑ دیا کرتے تھے. ہم تمہیں نہیں بھول سکتے. ایسی دشمنی اب بچوں میں ڈیولپ ہوئی کہ جو بچہ بڑا ہوا منہ پہ نشان کے ساتھ تو کیا بولے گا؟ یہ نشان کہاں سے آیا؟ کیا کمال ہے. گھر میں نشان رہا آنے کا، کافروں کے منہ پہ نشان رہا محمد کی دشمنی کے جواب کا. اس لیے دلوں میں نشان آیا بغض علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بات چلی تھی مساجد سے، اور پہلی نماز جماعت اس میں امام جماعت اللہ کے حبیب ہیں، اور پیچھے نماز پڑھنے والوں میں حضرت امیر المومنین ہیں اور خدیجہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا ہیں. پہلی نماز جماعت پڑھنے والوں.
باقی باتیں انشاءاللہ کل بی بی فاطمہ بنت اسد کے حوالے سے 2-4 جملے آپ کی خدمت میں، اور اپنے مصائب سے پہلے فاطمہ بنت اسد کا مقام کیا ہے مختصر بیان کر رہا ہوں. کہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو خدا نے ایسے موقع عطا کیے کہ رسول خدا کو پالا چچی بن کر، اولائے کائنات کو پالا ماں بن کر، اور پھر جناب خدیجہ طاہرہ کے وصال کے بعد جب جناب سیدہ کی ذمہ داری بھی رسول خدا نے فاطمہ بنت اسد کے حوالے کر دی، تو ایک فاطمہ نے دوسری فاطمہ کو سنبھالا، پھر ماں کی جگہ ماں بن کر، یعنی اب سیدہ کی ساس بنی بعد میں اور ماں بنی پہلے. کہ خدیجہ طاہرہ کے وصال کے بعد جناب فاطمہ تو صلوات اللہ علیہا کو اللہ کے رسول نے کس کی سرپرستی میں دیا تھا؟ جناب فاطمہ بنت اسد کی. فاطمہ بنت اسد کی شخصیت بہت بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ اگر مختصر کہا جائے تو مدینہ منورہ میں اللہ رسول فرماتے ہیں جبرائیل نازل ہوئے اور خبر دی کہ 70,000 ملائکہ شرکت کریں گے فاطمہ بنت اسد کے جنازے کے لیے. اس لیے آپ نے روایت جابر ابن عبداللہ انصاری آپ نے 40 تکبیریں یا 70 تکبیریں کہی ہیں. کسی اور کے جنازے میں اتنی تکبیرات آپ نے نہیں کہی. اپنا پیرہن دیا بطور کفن کے، پھر قبر فاطمہ بنت اسد میں خود اترے اور اتر کے زمین کو اپنے بدن سے مانوس کیا. اس کے بعد جب تدفین کا مرحلہ ہوا تو آپ نے قبر پر ہاتھ رکھ کے فرمایا ابنہ کی. بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ فرمایا فاطمہ بنت اسد سے سوال ہوا اللہ کے بارے میں، جواب دیا. سوال ہوا نبی کے، جواب دے دیا. سوال ہوا امام کے بارے میں، تو حجاب محسوس کر رہی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو اپنا امام کہوں، کیونکہ ابھی غدیر خم کا اعلان نہیں ہوا تھا، ہجرت کا 4تھا برس ہے. میں نے اس لیے ان کو جواب دے دیا ہے کہ آپ کہیے، نہ شرمائیے، نہ گھبرائیے کہ آپ کا بیٹا ہی آپ کا امام ہے. اللہ اکبر. فاطمہ بنت اسد کائنات کی عظیم شخصیت، کہ جس کو خدا نے وہ مقام عطا کیا کہ کائنات کی کسی خاتون کو عطا نہیں کیا گیا. کسی خاتون کی وضع ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی، مگر اس مومنہ کو خدا نے منتخب کیا. 3 دن تک کعبے کے اندر مہمان رکھا، اور شاید اسی لیے 3 دن کا حساب پورا کیا. محمد کو رکھا، علی کو رکھا، فاطمہ کو رکھا. ایک خدا والے جس کے گھر مہمان رہیں گے، اسے خدا نے اپنے گھر 3 دن مہمان رکھا تھا. اور عزیزو، بات مہمان کی آئی، مجھے وہ شخصیت یاد آ رہی ہے کہ فاطمہ بنت اسد کا جب وصال ہوا اور مولائے کائنات روتے ہوئے رسول خدا کی بارگاہ میں پہنچے، آپ نے شفقت فرما کے فرمایا ما یبکی کا یا علی، کس بات نے آپ کو بکا پہ مجبور کیا یا علی؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ماتا امی، 60 برس کے سن میں حضرت فاطمہ بنت اسد دنیا سے رخصت ہوئی. جب آپ نے فرمایا ماتا امی تو اللہ کے رسول رونے لگے. فرمایا یا علی بل ماتا امی، یا علی آپ کی ماں کا انتقال نہیں ہوا بلکہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ اکبر. تو کچھ ماں سے ایسی نسبت ہے کہ ماں کا نام لیا جائے تو اگر کبھی آپ کو توسل کرنا ہو، مولائے کائنات کو وسیلہ دے کے بات کرنا ہو،
تو مولا کو آپ کی ماں کا واسطہ دے کے بات کی جائے۔ مولا کائنات اپنی ماں سے بڑی شدید محبت کیا کرتے تھے۔ ہاں، رونے والوں، ایک جنازہ وہ تھا کہ جو مدینے میں اٹھا فاطمہ بنت اسد کا، اور دوسرا جنازہ وہ تھا جو اٹھا فاطمہ بنت محمد کا۔ تو فرق یہ ہے کہ یہ دن کی روشنی میں اٹھایا گیا تھا اور رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے گا۔ فرق یہ ہے کہ یہاں روتے ہوئے علی اور مصطفیٰ ہیں، وہاں روتے ہوئے حسن و حسین ہیں۔ یہاں روتی ہوئی ام ہانی ہے، وہاں روتی ہوئی زینب و ام کلثوم ہے۔ مدینہ بھول نہ جانا، ہائے فاطمہ بنت اسد کے جنازے میں بڑا مجمع تھا، مگر رسول کی بیٹی اس طرح رخصت ہوئی کہ گنتی کے 7 لوگ جنازے میں تھے۔ میں کہوں گا جناب اسد سے کہ آپ کی بیٹی کا جنازہ اٹھایا گیا، 60 سال کے سن میں انتقال کیا تھا، یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، 18 سال کے سن میں انتقال نہیں ہوا بلکہ پسلیاں توڑی گئیں، سیدہ پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں، خاص جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، عجیب وقت تھا جو جناب فضہ نے مولا کی خدمت میں آ کے مسئلہ پوچھا تھا۔ مولا سے کہتی ہیں مولا ایک مسئلے کا جواب دے دیجئے۔ امام رو کے فرماتے ہیں فضہ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ فضہ کہتی ہیں مولا سے مولا یہ بتا دیجئے کہ اگر بدن کے کسی حصے پر پانی پہنچنا ممکن نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ امام نے تڑپ کے پوچھا فضہ کھل کر بتائیے ہو کیا گیا ہے؟ فرمایا سیدہ کا ایک ہاتھ پہلو پہ ایسے رکھا ہوا ہے، ہم نے اٹھانے کی بڑی کوشش کی مگر پہلو سے جدا نہ ہو سکا۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں، امام خود تشریف لائے اور آپ نے بھی اٹھانا چاہا مگر ہاتھ پہلو سے جدا نہ کر سکے۔ در خیبر کو 2 انگلیوں سے اٹھانے والا خدا کا ولی محمد کا وسیع رونے لگے، رو کے کہتے تھے اے رسول اللہ کی بیٹی، آپ کو آپ کے بابا کے حق کی قسم دیتا ہوں، ہاتھ اٹھا لیجئے تاکہ پانی پہنچا دیا جائے۔ اب جو ہاتھ اٹھایا گیا پسلیاں ایسے ٹوٹی ہوئی تھی، علی جیسا صابر رماں، ارے چیخیں نکل گئی، واہ زہرا واہ مظلومہ واہ محمدہ۔ رونے والو، 2 ہی مقامات تھے نا کہ جہاں ہاتھ رکھ کے زخم چھپائے گئے، یا کربلا میں اکبر نے بوڑھے باپ سے ٹوٹا ہوا سینہ چھپایا، یا سیدہ نے مومنوں کے امیر سے ٹوٹی ہوئی پسلیاں۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مولا کائنات کی عظمت کا واسطہ، پروردگار اس کا واسطہ جس نے رسول خدا کا ہمیشہ ساتھ دیا، اس کا واسطہ، اس کا واسطہ کہ جس کے سامنے اس کی شریک حیات کے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا، اس کا واسطہ کہ جس نے حالت غربت میں سیدہ کے جنازے کو اٹھایا۔ پروردگار واسطہ مولا کائنات کی غربت کا، مولا کائنات کی مظلومیت کا، پروردگار تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے فاطمہ بنت اسد کے مقام کا واسطہ پروردگار، تمام ماؤں کو ہماری جو حیات ہیں انہیں طول عمر عطا فرما، ہمیں اپنی ماؤں کی خدمت و اطاعت کی توفیق عطا فرما، جن کی مائیں انتقال کر چکی ہیں ان کی مغفرت فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے زمانے کی تمام خواتین کو
جو مستقبل کی یا موجودہ مائیں ہیں پروردگار، انہیں نصرت امام میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ہمارے والدین کے ساتھ، آباء و اجداد کے ساتھ، ذریت اور اولاد کے ساتھ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت گزاروں میں محشور فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس میں نام لیے جا رہے ہیں، آپ سے تلاوت کی درخواست۔ مرحوم عباس محمد رضا، مرحوم میسا محمد رضا، مرحومہ رفت بنت محسن علی، مرحوم رجب علی سیانی، مرحومہ زہرا بنت قاسم علی، مرحوم محمد علی راجانی، مرحومہ خیر النساء راجانی، مرحوم علی اصغر راجانی، مرحومہ معصومہ راجانی، مرحومہ منیرہ راجانی، مرحومہ فریدہ راجانی، مرحومہ زامنہ رمضان علی میگھانی، مرچنٹ فیملی، ایمانی فیملی، سیانی فیملی اور راجانی فیملی کے مرحومین، آپ کے مرحومین، مرحوم علماء، مجتہدین، شہداء اسلام، بالخصوص شہید